لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين هو الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم وصلى الله على سيد الثقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين محبوب رب المشرقين والمغربين مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين ابناي إمامان قاما أو قعدا صلى الله عليه وسلم. افراد سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم ذیشان حیدر ابن محمد اکبر مرحومہ ریحانہ بانو بنت محمد اکبر کی روح کے ساتھ حضرات گرامی قدر بزرگان ملت دوستان عزیز علماء اعلام مجلس ایصال ثواب کی ہے اور یہ شب بڑی عظیم شب ہے جس شب میں دو معصوموں کی شہادت کی شب ہے اور دونوں کی شخصیتیں اور سیرتیں ایسی نہیں ہیں کہ جنہیں فراموش کیا جا سکے لہذا ہمارے علماء شعراء ادیبوں کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جس دن جس امام کی شہادت ہو اس کا تذکرہ کم سے کم ہونا چاہیے اگر کسی کو کسی بزم میں دعوت دی گئی ہے تو وہ اپنے پرانے اشعار کو لے کے نہ جائے بلکہ اسے تاریخ کا تھوڑا بہت خیال رکھنا چاہیے میں شاعری کو نہیں کہہ رہا ہوں خطیب عالم کی بھی ذمہ داری ہے اور یقیناً میں مولانا کے خطبات کو بس اوقات دیکھتا رہتا ہوں نیٹ پر مجھے یقین ہے کہ سیرت رسول اور سیرت امام حسن قبلہ آپ کو مکمل طور سے یقیناً بتا رہے ہیں اور ہر جمعے میں بتاتے ہیں اور آپ سنتے بھی رہتے ہیں مگر چونکہ اب ایام عذاب بھی ہے اور 2 معصوموں کی شہادت بھی ہے اس لیے سارے مسائل کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے نبی کریم فرماتے ہیں کہ میرے حسن اور حسین یہ دونوں میرے بیٹے ہیں ابنایا میرے بیٹے ہیں ابنایا
اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ دونوں امام ہیں، قاما او قعدا، چاہے یہ دونوں بیٹھ جائیں تب بھی امام ہیں، کھڑے ہو جائیں تب بھی امام ہیں۔ علماء نے تفصیل اور تفسیر اور اس کی بحث میں یہ کہا کہ قاما سے مراد جنگ کے لیے قیام کرنا ہے اور قعدہ سے مراد صلح کے لیے بیٹھ جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اسلامی نقطۂ نظر سے کسی کی صلح یا کسی کی جنگ معیار نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اسلام دین اور شریعت، آئین اور اصول کس بات کا تقاضا کر رہے ہیں۔ اگر اسلام صلح کا تقاضا کرتا ہے تو ہادی اور لیڈر اور رہنما کی ذمہ داری ہے کہ صلح کے لیے پر پھیلا دے، اور اگر اسلام جنگ کا تقاضا کرتا ہے تو ہادی کی ذمہ داری ہے کہ وہ جنگ کے لیے آمادہ ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے صلح اور جنگ کا معیار ذاتی نہیں ہے بلکہ بقائے اسلام پر منحصر ہے۔ اگر اسلام جنگ سے بچتا ہے تو جنگ کی جائے گی، اگر اسلام صلح سے بچتا ہے تو صلح کی جائے گی۔ جنگ کی بھی دو صورتیں ہیں، صلح کی بھی دو صورتیں ہیں۔ کبھی جنگ میں دشمن کا گلا کاٹا جائے گا تاکہ اسلام بچایا جائے، کبھی اپنے وجود کی قربانی دی جائے گی تاکہ اسلام بچایا جائے۔ جب گلا کاٹنے سے اسلام بچے گا تو جمل، صفین، نہروان، خیبر، خندق اور احد کے مارکے سر کیے جائیں گے، اور جب گلا کٹانے پر دین بچے گا تو ریگزار کربلا کو آباد کیا جائے گا۔ تھوڑا سا اور آگے آ جائیں، علی والے پیچھے کہاں ہٹتے ہیں، علی والے تو ہمیشہ آگے ہی بڑھتے رہتے ہیں۔ یہ نہ کہیے گا بار بار بڑھا رہے ہیں، علی والوں کا کام ہی بار بار آگے بڑھنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد رسول تو کبھی گلا کاٹا جاتا ہے کہ اسلام بچ جائے، اور کبھی گلا کٹایا جاتا ہے کہ اسلام بچ جائے، اس لیے کہ ہادی کی نظر میں، لیڈر کی نظر میں، رہنما کی نظر میں، عصمت کی نظر میں، معصوم کی نظر میں اہمیت دین کی ہے، شریعت کی ہے، اصول کی ہے، آئین کی ہے۔ توجہ کیجئے گا، جب تک اسلام کا نمائندہ حالات کو محسوس کرتا ہے کہ کب جنگ کرنی ہے، کب صلح کرنی ہے، جنگ کی بھی دو صورتیں ہیں، صلح کی بھی دو صورتیں ہیں۔ کبھی دشمن کی شرطوں کو قبول کیا جاتا ہے، کبھی اپنی شرطوں کو منوایا جاتا ہے۔ جب دشمن کی شرطیں مان کر، قبول کر کر صلح کرنا ہو تو اس صلح کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، جب اپنی شرطوں کو منوا کر صلح کرنا ہے تو اسے صلح امام حسن کہتے ہیں۔ دیکھیں، غور کیجئے گا، تو آپ نے محسوس کر لیا کہ صلح کا معیار کیا ہے اور جنگ کا معیار کیا ہے۔ اب ایک مرحلے میں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو اثر جنگ کا ہے وہ اثر صلح کا نہیں ہے، اور جو اثر صلح کا ہے وہ اثر جنگ کا نہیں ہے۔ کسی بھی جنگ کی کامیابی کے بعد قرآن نے یہ نہیں کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کہ ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح سے سرفراز فرمایا، مگر ایک صلح کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دی۔ دیکھیے، اسلام کے دامن میں جنگیں تو بہت ہیں مگر صلح بہت کم ہے۔ ایک صلح ہے پیغمبر کی، صلح حدیبیہ، اور یہ صلح اتنی عجیب و غریب منزل میں تھی کہ تاریخ کا جملہ کہہ رہا ہوں، جنہیں کبھی غصہ نہیں آتا تھا، ہائے میرا جملہ واضح ہو جاتا، لکھنؤ سے زیادہ دور کانپور تھوڑی ہے کہ مجھے اشارہ کرنا پڑے گا، جنہیں کبھی غصہ نہیں آتا تھا انہیں تبھی غصہ آیا جب نبی نے صلح کی دعوت کو قبول کیا۔
نہیں توجہ کیا آپ نے؟ اور اتنا غصہ آیا کہ آپے سے باہر ہو گئے، نبوت میں شک کرنے لگے۔ اور دیکھیے اگر میں یہ پڑھوں کہ نبوت میں شک کیا تو تبرے کا داغ میرے دامن پہ آ سکتا ہے کہ آپ کسی کی شخصیت کو مجروح کر رہے ہیں، مگر جب کسی کی شخصیت کو مجروح کرنے کی بات آئے تو ہم دامن بچا کے انہی کے بیٹوں کی زبانی بتا دیتے ہیں کہ بیٹے کا خیال ابا کے بارے میں کیا ہے۔ میرا جملہ واضح ہو گیا، توجہ کیجیے گا۔ انہوں نے آپے سے باہر ہو کے گستاخی کی، نبوت میں شک کیا۔ کیوں شک کیا؟ توجہ، کیوں شک کیا؟ یہ جملہ یاد رکھیے گا، سیاست کی قیادت اور ہوتی ہے، عصمت کی قیادت اور ہوتی ہے۔ راجنیتی جس منظر کو دکھاتی ہے وہ اور ہوتا ہے، حکمت جس منظر کو دیکھتی ہے وہ اور ہوتا ہے۔ سیاست کی نظر یہ کہہ رہی تھی یا نبی اللہ اس شرط کے قبول کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا والا ادھر جائے تو آپ کو اختیار ہے، چاہے قتل کر دیں چاہے واپس کر دیں، ادھر والا ہماری جانب آئے گا تو ہمیں اسے باعزت بری کرنا ہوگا، واپس کرنا ہوگا۔ یہ تو ڈر کے صلح ہو گئی، یہ تو خوفزدہ ہونے پر صلح ہو گئی، یہ تو نعوذ باللہ بزدلی کی صلح ہے، اور بزدلی کی بات بھی وہ بزدل کر رہا ہے جو کسی میدان میں ٹکا نہیں۔ وہ لوگ بزدلی کی بات کر رہے ہیں جو میدان میں ٹکے نہیں۔ میں نے ایک جملہ کہنا تو نہیں چاہتا مگر سن لیجئے، جب خیبر سے بار بار بھاگ کے آتے تھے تو لوگوں نے پوچھا بھائی کیا ہو گیا، تو کبھی کہا جاتا تھا لشکر بھاگ کر آ گیا، کبھی کہتا تھا گھوڑا بھگا کے لے گیا۔ تو جو ایک لجام فرس کی قیادت نہ کر سکے وہ امت مسلمہ کی قیادت کیا کرے گا؟ جو ایک جانور کو قابو میں نہ لا سکے وہ عرب کے جانبازوں کو قابو میں کیسے لاتا؟ سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ یا نبی اللہ یہ شرط تو بڑی بزدلی والی ہے، خوف زدہ، خوف محسوس کرنے والی ہے، گویا ہم ڈر گئے ہیں۔ اس شرط کا فلسفہ میں بعد میں بتاؤں گا، مگر جب انہوں نے یہ کہا کہ آج مجھے آپ کی نبوت میں شک ہو رہا ہے، آپ نے ایسا فیصلہ کیسے لے لیا، تو علامہ شبلی نعمانی نے کتاب کا نام الفاروق صفحہ نمبر 57 پہ یہ لکھا کہ ہاں یہ تو بات صحیح ہے کہ نبی کے چاہنے والے صحابی نے غیظ و غضب میں آ کے نبی کی شان میں گستاخی کی، اور گستاخی کرنے کے بعد انہیں پچھتاوا بھی ہوا، لہذا انہوں نے توبہ کے طور پر، توجہ کیجئے گا جو شبلی نعمانی کی لفظیں میں بتا رہا ہوں، انہوں نے توبہ کے طور پر نمازیں پڑھی، روزے رکھے، نہیں توجہ کر رہے آپ، توبہ کے طور پر نمازیں پڑھی، روزے رکھے۔ دیکھیے غور کیجئے گا، جب غلطی عمل میں ہو تو بھرپائی عمل میں ہوتی ہے، جب غلطی عقیدے میں ہو تو بھرپائی عقیدے کی ہوتی ہے۔ نماز عقیدہ نہیں ہے، عمل ہے، روزہ عقیدہ نہیں ہے، عمل ہے، نبوت پر ایمان عقیدہ نہیں ہے، نبوت پر ایمان عمل نہیں ہے، عقیدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی نمازیں چھوٹی ہیں تو نماز پڑھ کے، روزے چھوٹے ہیں تو روزے رکھ کے خمیازہ بھگتے گا، کمی پوری کرے گا۔ مگر یہ کون سی منطق ہے کہ غلطی کی جائے عقیدے میں، بھرپائی کی جائے عمل میں؟ بھئی غلطی عقیدے میں، شک نبوت پر، اور بھرپائی عمل میں۔ غور کیا آپ نے؟ تو یہ تو ایکسپٹ کیا گیا کہ گستاخی ہوئی، یعنی اب اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی پر شک کیا گیا تو ہم نہیں کہہ رہے ہیں، قرآن کی زبانی تفسیروں میں ملتا ہے
نبی کی رسالت کے لیے قرآن کی صحیح آیت ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین کس کا نام ہے؟ پیغمبر کا۔ والقرآن الحکیم، اللہ کہہ رہا ہے اے یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی۔ قسم کون کھا رہا ہے؟ خدا۔ کس کی کھا رہا ہے؟ قرآن کی۔ مخاطب کیا یاسین کو، قسم کھائی قرآن کی۔ قسم کھانے والا بندہ نہیں، خدا۔ جس کتاب کی قسم کھائی وہ منسوخ نہیں، ناسخ۔ قسم کھا کے کہا کیا؟ انکا لا من المرسلین۔ تھوڑی سی ادبی گفتگو قبلہ اجازت دے۔ انا حرف مشبہ بالفعل تاکید کے لیے آتا ہے، کاف خطاب تاکید کے لیے آتا ہے، لام مزحلقہ تاکید کے لیے آتا ہے، من بیانیہ تاکید کے لیے آتا ہے، ایک فرد کے لیے جمع کا صیغہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ انا کی تاکید، کاف کی تاکید، لام کی تاکید، من بیانیہ کی تاکید، توجہ، جمع کے صیغے کی تاکید۔ پروردگار یہ پانچ تاکیدیں لا کے بتانا کیا چاہتا ہے؟ کہ یہ بتانا چاہتا ہوں یاسین اے میرے پیغمبر، اے محمد تو سچا رسول، انکا بے شک تو رسولوں میں سے ہے۔ پروردگار اتنی تاکیدیں لا کر رسالت کے بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ دیکھ رہا ہوں رسالت کے چراغ تلے اندھیرے کو، رسالت کے چراغ تلے اندھیرے کو دیکھ رہا ہوں۔ ارے جب حلقہ بگوشوں کو ہی رسالت میں شک ہونے لگا تو پھر امت رسالت کی عظمت کیسے پہچانے گی؟ اس لیے پانچ تاکیدیں لا کر رسول کی رسالت ثابت کر رہا ہوں۔ اگر عرب کا علم نہیں تھا تو کم سے کم آیات قرآنی کی عظمت تو کہہ لیتے۔ جب تمہیں قرآن کی آیت بھی نہیں پتا تو کیسے قرآن کافی ہوگا؟ نبی نے شرط کیوں قبول کی؟ توجہ کیجیے گا۔ ایسی شرط جو صحابہ کو بری لگ رہی تھی، اچھی نہیں لگ رہی تھی، ان شرطوں کو قبول کیوں کیا گیا؟ دیکھیں سیرت نبی پر اس وقت سیرت نبی اگر ہمیں سمجھنا ہے تو مرحوم فیروز حیدر صاحب قبلہ کا بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ نبی کی سیرت کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک نبی کی مکے کی زندگی، ایک نبی کی مدینے کی زندگی۔ ہجرت کر کے جب نبی مدینے تشریف لے گئے ہیں، پہلی ہجرت سے شروع ہوا، ماہ ربیع الاول میں ہجرت، یہ ہجرت ربیع الاول بھی آ رہی ہے۔ اسی میں پیغمبر اسلام نے مدینہ چھوڑا، مکے کی جانب مکہ چھوڑا، مدینے کی جانب آپ نے ہجرت فرمائی۔ توجہ کیجیے گا، مدینے کی جانب ہجرت فرمائی۔ مکے کے کردار میں اور مدینے کے کردار میں فرق کیا ہے؟ مکے میں پیغمبر رہے تو مکے میں پیغمبر کفر و الحاد کے گھیرے میں رہے، مسلمان مائنورٹی میں تھا، کفر و شرک و الحاد میجورٹی میں تھا، اقلیت میں الپ سنکھیک مسلمان تھا۔ توجہ، مدینے میں جب پہنچے تو جوق در جوق لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ مدینے میں معاملہ پلٹ گیا، میجورٹی میں اسلام آ گیا، الپ سنکھیک کفر و شرک و الحاد ہو گئے۔ تو دو نظریے آپ نے محسوس کر لیے، مکے میں مسلمان کم ہیں، کفر زیادہ ہے، مکے میں مسلمان کم ہیں، کفر زیادہ ہے، مدینے میں کفر کم ہے، مسلمان زیادہ ہیں۔ دو ملکوں کی صورتحال میں نے دو لفظوں میں بتا دی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد مرحوم فرماتے ہیں دو ملکوں کی کیفیت میں نے دو شہروں کے اعتبار سے بتا دی۔ مکے کی زندگی میں
کفر زیادہ ہے مسلمان کم. مدینے کی زندگی میں کفر زیادہ ہے مسلمان کم. اب دونوں جگہ پیغمبر کا کردار مسلمانوں کے لیے سیرت بنے گا. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور تمہارے لیے تمہارے نبی کی سیرت و سنت حجت ہے. یعنی تمہیں اگر کسی کی راہ روش پہ چلنا ہے تو نبی کی سیرت پہ چلنا ہے. مسلمانوں کے درمیان 73 فرقے ہیں، مگر سارے فرقوں میں مشترک جو ذات ہے وہ پیغمبر کی ہے نا. اسی لیے توہین رسول پر پوری امت مسلمہ نے مل کے احتجاج کیا. یہ اور بات ہے کہ عرب کا مسلمان عظمت پیغمبر پہ بڑی دیر میں جاگا. ہاں میرا جملہ واضح ہو جاتا. عظمت پیغمبر پر بڑی دیر میں جاگا. ایسا تو نہیں ہے کہ توہین رسول ڈینمارک میں نہیں ہوئی تھی. ایسا تو نہیں ہے کہ سلمان رشدی نے دی سیٹانک ورسز لکھ کر توہین رسول نہیں کی تھی. تو ڈینمارک میں بھی توہین رسول ہوئی تھی، سلمان رشدی نے بھی کی تھی، اور بابا تیاگی نے بھی کی تھی، اور بھی لوگوں نے کی تھی. تو میرا سوال یہ ہے کہ عرب دیش ڈینمارک کی توہین پر کیوں چپ تھے؟ سلمان رشدی پہ مسئلے پہ کیوں چپ تھے؟ اس کے بعد آنے والے مسئلے پہ کیوں چپ تھے؟ میری سمجھ میں تو ایک ہی بات آئی ہے کہ انہیں پیغمبر سے زیادہ زوجہ پیغمبر کا برا لگا. میرا جملہ واضح ہو جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قوم کو نبی کا احترام زیادہ کرنا چاہیے اسے نہ جانے کیا ہو گیا کہ عظمت نبوت مجروح ہوتی رہی، یہ خاموش رہے. جہاں زوجہ رسول کے کردار کی کردار کشی کی گئی وہاں یہ کھڑے ہو گئے. ہمیں تو اس پر بھی اعتراض نہیں ہے، دیر آئے درست آئے. صلوات پڑھے محمد رسول اللہ. آپ کو نہیں کہہ رہا، توجہ فرمائیے گا. غور کیا آپ نے؟ مکے کی زندگی، تاریخ نے یہ لکھا مکے میں پیغمبر ہیں تو کفر و شرک کی اکثریت ہے، مگر کردار نبی کا بولا جاتا ہے. صداقت نبی کی مشہور ہے، شرافت نبی کی مشہور ہے، قضاوت نبی کی مشہور ہے، عدالت نبی کی مشہور ہے. 2 عرب لڑتے ہیں تو فیصلہ نبی سے کرواتے ہیں. گھر سے باہر نکلتے ہیں تو نبی کی زیارت کو رزق میں باعث برکت سمجھتے ہیں. شرافتوں کا آئینہ نبی کے نام ہے، صداقتوں کا آئینہ نبی کے نام ہے، کرامتوں کا آئینہ نبی کے نام ہے. سارے عنوان شرافت نبی کے پاس ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے وادی کفر میں چراغ حیات کو اس طرح سے جلایا ہے کہ دوست بھی مستفید ہوتے رہے، دشمن بھی مستفید ہوتے رہے. یا نبی اللہ، یہ کفر و شرک کے الہاد میں اپنے اخلاق کو پائے تکمیل تک کیوں پہنچا رہے ہیں؟ انکا لالا خلق عظیم کی سند کیوں پا رہے ہیں؟ وہ استلوتمما مکارم الاخلاق کی اسناد دنیا تک کیوں پہنچا رہے ہیں؟ کہ یہی بتا رہا ہوں کہ جب کفر اکثریت میں ہو تو تمہاری بے ایمانیاں مشہور نہ ہو، تمہاری ایمانداریوں کی لوگ قسمیں کھانے لگے. تمہاری ایمانداریوں کی لوگ قسمیں کھانے لگ جائیں. عرب کے جھوٹے ماحول میں نبی سچا ہے، عرب کے بے ایمان ماحول میں نبی ایماندار ہے، عرب کے بے حیائی کے ماحول میں نبی کی شرافت کا قصیدہ ہے، عرب کے لڑاکا ماحول میں نبی کی عفت و عصمت کی گواہی دنیا دے رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں ترقیاں کرنی ہے تو کفر و شرک کی اکثریت میں اپنی سیرت نبی کی سیرت اپناؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے. نبی کی سیرت اپناؤ. جب تم اقلیت میں ہو، جب تم مائنورٹی میں رہو، جب تم الپسنکھیک بن کے رہو تو تمہارا کردار بولے. ایسا نہ ہو گندگی کے ڈھیر سے مسلمان پہچانا جانے لگے، ایسا نہ ہو بدتمیزیوں کے عنوان سے مسلمان جانا جانے لگے، ایسا نہ ہو جھگڑے کے عنوان سے مسلمان پہچانا جانے لگے. میرے عزیزوں، مولانا فیروز حیدر صاحب اللہ مقامو بڑا خوبصورت جملہ کہتے تھے، مسلمانوں کی چھوی کو اتنا مضبوط
محفوظ ہونا چاہیے کہ جب ایک غیر مسلم اپنی بیٹی کو اسکول بھیج رہا ہو تو یہ کہہ کے بھیجے بیٹا مسلمانوں کی گلیوں سے جانا، وہ اپنی گلیوں میں اپنی بھی حفاظت کرتے ہیں، ہمیں بھی تحفظ نبی کی سیرت کو اپناتے ہوئے امام جمعہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، امام جماعت کی ذمہ داری ہوتی ہے، خطیب منبر کی ذمہ داری ہوتی ہے، شاعر اہل بیت کی ذمہ داری ہوتی ہے، محبتوں کو پروان چڑھایا جائے، نفرتوں کا خاتمہ کیا جائے، اخلاقیات کو آگے بڑھایا جائے۔ ہماری صورتحال بد سے بدتر ہو رہی ہے، جتنی تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے اتنا ہی ہم بگڑتے جا رہے ہیں، جتنی تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے اس سے زیادہ ہم بگڑتے جا رہے ہیں۔ آپ یقین کیجئے اتنی تعلیم اگر کسی اور قوم کو دی گئی ہوتی تو فرشتوں کے پاس بیٹھی ہوئی قوم نظر آتی۔ آپ یقین کیجئے اتنی تعلیمات اگر منبر رسول سے دی جاتی اور دی جا رہی ہے، مگر ہمارا کیا ہے؟ پوری کربلا لفظ صبر میں سما چکی ہے، پوری کربلا۔ بتائیے اس کربلا میں اگر خلاصہ کیا جائے تو حسین اور صبر اکول ملتے ہیں۔ غور کر رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پوری کربلا صبر میں ہے، مگر کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارا پیمانہ صبر کتنی دیر تک باقی رہتا ہے؟ جس حسین نے صبر کی انتہا اور ارتقاء پر فائز ہو گئے، ہمارے صبر کا باندھ دروازے پہ تبرک پہ جا کے ٹوٹ جاتا ہے۔ لمحے کی تاخیر ہو گئی تبرک کے ملنے میں، آدمی آپے سے باہر، ایسا لگتا ہے کہ جیسے مجلس سے باہر نکل کے تبرک دینے والے پہ احسان کرا کہ 1 گھنٹہ بیٹھا پھر بھی اجرت نہیں ملی۔ اور ایک انجمن نے تو مرثیہ پڑھ دیا، ہاں کاشف کی انجمن سن رہے ہیں نا آپ واٹس ایپ پہ، روٹی اور بوٹی پہ، یعنی 3 دن کے بھوکے پیاسے امام کی مجلسیں کرنے والی اس حسین کے پیغام کو بشکل نوحہ عام کرنے والی انجمن کے صبر کا یہ عالم ہے۔ آپ نے غور کیا؟ انہیں روٹی نہیں ملی، انہیں بوٹی نہیں ملی، بھوکے آ گئے۔ آپ ایمان سے بتائیے یہ انجمن بازی ہے کہ انجمن سازی ہے؟ انجمن بازی کہ انجمن سازی ہے؟ کیا یہ زیب دیتا ہے کہ آپ بھوک کے قصیدے پڑھیں؟ اور چلیے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، مجھے اس سے سروکار نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، آپ بھوکے نہیں رہے ہوں گے، آپ بھوکے رہے ہوں گے، مگر کیا ماں نے کبھی آپ کو کھانا دینے میں تاخیر کر دی ہو تو آپ نے ماں کی ویڈیو بنا کے وائرل کی؟ ماں کی ویڈیو بنا کے وائرل کی تو آپ کی اپنی اماں تو اتنی عزت دار ہیں کہ اگر کھانے میں تاخیر ہو جائے تو پھر یہ نہ کہا کرو کہ مجلس میں فاطمہ آتی ہے، تبرک فاطمہ کے ہاتھ سے بڑھتا ہے، تو تبرک اگر تمہیں نہیں ملا تو پھر آل محمد کی جانب سے تاخیر ہوئی ہے نا۔ لہذا کسی کو بدنام کرنے سے پہلے، اور پھر مرثیہ بھی کس دھن میں پڑا گیا آپ نے سنا ہے؟ جو مصائب کا رخ ہے، قسم خدا کہ اگر یہ کسی کامیڈین نے کیا ہوتا اب تک 25 تھانوں میں اس کے خلاف FIR شیعہ قوم نے درج کرا دی ہوتی، مگر 25 ممبروں سے بھی اس انجمن کے خلاف بائیکاٹ کی کوئی صدا نہیں آئی۔ مطلب دوسرا کرے تو چور ہے، آپ کا کرے تو موسیرا بھائی ہے، ساہوکار ہے۔ جرم تو جرم ہے نا، عقیدے کی توہین تو عقیدے کی توہین ہے نا۔ اگر کسی خطیب کے منہ سے جملہ پھسل بھی جائے تو یہ میڈیا پہ بیٹھے رہنے والے لوگ اسی کو کلپ بنا کے دنیا میں وائرل کرتے ہیں تاکہ ان کی جیب بڑھ جائے، ان کے ویوز بڑھ جائیں۔
ان کو پیسے مل جائیں. ایک صاحب کے تو دل میں درد ہونے لگا, مولانا صاحب میں نے رامائن کی ایک ویڈیو بنائی اور یہ فلاں آدمی جو ہے وہ کافر جو ہے وہ کما رہا ہے, مجھے مل نہیں رہا ہے. میں نے کہا حجاب کا معاملہ ہے, غیروں تک پہنچنا چاہیے, پہنچنے دو. مگر جب شیطان دل میں گھر کر جائے تو جو لوگ یہ مجلسوں کے پرچار کے لیے چینل بلائے جاتے ہیں, اپنی ذات کو پرموٹ کرنے کے لیے نہیں بلائے جاتے. ہماری پریشانی یہ ہو گئی ہے کہ ہم آل محمد کی تصویر دنیا کو دکھانے کے بجائے اپنی تصویریں دنیا کو دکھانے لگے, اپنے چینل کی ٹی آر پی بڑھانے کے لیے. دلال میڈیا دولت کے چکر میں اگر بربادی کر رہی ہے اور آپ بھی اپنے مقصد کے لیے ذکر آل محمد کو چینلوں سے مٹا رہے ہیں, تو دلال میڈیا میں اور آپ میں فرق کیا رہ گیا؟ پوری چینلوں کی ٹیم اب ایک ہی چکر میں لگی ہوئی ہے. سمانا میں علی رضا صاحب آ رہے ہیں, بڑی محبت ہے تمہیں علی رضا صاحب, ان سے محبت نہیں ہے. وہ جو ویڈیو بنے گی نا وہاں, وہ لاکھوں روپے دے کے جائے گی. نیتیں بدلو, وچار بدلو, وکاس ہوگا. نیتیں بدلو, ساری دولت یہی کما لو گے, ارے کچھ وہاں کے لیے بھی اکٹھا کر لو. اتنا اچھا کام تمہیں قدرت نے سونپا ہے, تمہارے ذریعے سے آل محمد کا ذکر عام ہو رہا ہے, تو اسے عام ہی ہونے دو, نیلام نہ کرو. اسے عام کرو گے تو دنیا اور آخرت بن جائے گی, اور نیلام کرو گے تو دونوں برباد ہو جائیں گے. میرے عزیزوں, یہ ذکر آل محمد چینلوں کو موقع ملا ہے. اس وقت میڈیا اپنا کام کر رہی ہے. ایک جملہ کہہ دوں, پہلے علی بھائی, پہلے میڈیا سچ ڈھونڈ کے لاتی تھی عوام تک. پہلے کی میڈیا جھوٹ کے بازار سے سچ کھوج کے لاتی تھی کہ عوام تک پہنچائے. اب صداقت کے بازار سے جھوٹ ڈھونڈ کے لاتی ہے تاکہ امت کے دسترخوان پہ پروس سکے. تو میڈیا نے رویہ بدلا ہے, تو میڈیا کو رویہ بدلنے دو, آپ رویہ نہ بدلو. جہاں اخلاق پیغمبر کا یہ تھا, کفر زیادہ ہے مگر نبی کو صادق کہا گیا, نبی کو امین کہا گیا, نبی کو شریف کہا گیا, نبی کو عادل کہا گیا, نبی کو باوفا کہا گیا, نبی کو باوقار کہا گیا. تاریخ نے لکھا ہے کہ پیغمبر سے کہا, یا نبی اللہ, آپ کو قبیلے کی جو حسین لڑکی چاہیے ہم آپ کی آغوش میں بٹھا دیں گے. اور شاید بٹھا بھی دیا کچھ لوگوں نے. جو قبیلے کی خوبصورت لڑکی چاہیے ہم آپ کی نظر کرنے کو تیار ہیں, جتنی دولت چاہیے آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں, بس دین ابراہیمی سے پیچھے ہٹ جائیے, دین خدا سے پیچھے ہٹ جائیے. پیغمبر فرماتے ہیں ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو, دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دو, علامت ہے پوری دنیا کی دولت بشکل سورج رکھ دو, پوری دنیا کا حسن سمیٹ کر بشکل چاند رکھ دو. پھر بھی اگر نبی سے یہ مطالبہ ہے تو چاند سورج تو ٹھکرا سکتا ہوں, دین کی تبلیغ نہیں ٹھکرا سکتا. دین کی تبلیغ نہیں ٹھکرا سکتا, دین کی ترویج ضرور کروں گا. آپ کی ذمہ داری ہے دین کی ترویج کا. آپ کی اس وقت میں نے بارہا یہ جملہ کہا, آپ تک بھی یہ جملہ پہنچا رہا ہوں میڈیا کے مادھیم سے, جاننا چاہیے. غور کیجئے, آج کوئی بھی سر پھرا آل محمد کے خلاف 3 منٹ کی ویڈیو بناتا ہے, وائرل کر دیتا ہے. شیعوں اس کا جواب دو. اب شیعوں کا بچہ اس ویڈیو کو سن رہا ہے, خون کھولا رہا ہے اور اسے فارورڈ کر رہا ہے. علمدار صاحب آپ پیش نماز ہیں, آپ جواب دیجئے. گلزار صاحب آپ مجلسیں پڑھتے ہیں, آپ جواب دیجئے. فلاں خطیب سے کہتے ہیں, آپ جواب دیجئے.
میں آپ سے پوچھ رہا ہوں 40 سال سے آپ فرش اعضا پہ بیٹھے ہوئے آپ کیا کر رہے ہیں؟ جو قوم 20 40 50 سال سے فرش اعضا پہ بیٹھی ہے اور ایک کسی سرفرے کی ویڈیو وائرل ہو گئی، اگر آپ آل محمد کے دفاع میں دشمن کے مقابل میں 2 جملے نہیں بول سکتے تو آپ مجلس میں کر کیا رہے ہیں؟ آپ بتائیے، کبھی دامن میں کبھی سینے میں جھانک کے دیکھیے گا کہ ہم نے 50 مجلسیں سنی ہیں تو ہمارے ذہن میں 50 مجلسوں کا ذخیرہ ہے کیا؟ ابھی ایک بچی سے اسکول میں 5 برس کی بچی سے کسی نے کہا، 5 برس کی بچی سے 5 برس کی بچی نے کہا کہ تم ہی لوگوں نے تو امام حسین کو مارا ہے، تم ہی لوگ ماتم کرتے ہو، تم ہی لوگ رو رہے ہو۔ وہ دوسری بچی کہتی ہے میں امی سے پوچھ کے بتاؤں گی۔ جوان ہو گئے مرحب کی نسل کے بچے، علی کی نسل کے بچے کہاں ہیں؟ یہ کب جوان ہوں گے؟ جب ادھر کی 5 برس کی بچی کو یہ اعتراض کرنا آتا ہے تو ادھر کی 5 برس کی بچی کو جواب دینا کیوں نہیں آتا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ ماں دن بھر میں 10 میلی سے پڑھتی، تو پھر 5 برس کی بچی کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ کیا اس لیے کہ جو ماں 10 میلی سے دن بھر میں پڑھ رہی ہے وہ 2 نوحے یہاں پڑھتی ہے، 2 نوحے یہاں پڑھتی ہے، 4 نوحے وہاں پڑھتی ہے، 5 نوحے وہاں پڑھتی ہے۔ دن بھر میں 10 میلی سے کر کے ماں گھر پہنچی، شوہر نے پوچھا کہ دن بھر میں 10 میلی سے کر کے آئی ہو، کچھ لائی ہو؟ تو کونا دکھاتی، یہ کونا بھرا تو ہے تبرک سے، دیکھیے شیر والوں کا ڈھیر لگا ہے کہ نہیں، دیکھیے ٹفن رکھا ہے کہ نہیں، دیکھیے فلاں جگہ کپ بٹے تھے، فلاں جگہ برتن بٹے تھے، فلاں جگہ اتنا بڑا تبرک بٹا تھا، یہ برتن ہے کہ نہیں؟ باپ بھی دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ تو ایک تبرک ہونا چاہیے، یہ 2 تبرک اور کہاں؟ کہا بیٹے کو اسکول تھوڑی بھیجا تھا، کیوں؟ کہا 2 کپ آئے تھے۔ ماں کو بھی 2 کپ زیادہ ضروری لگتے ہیں، 2 گلاس زیادہ ضروری نہیں لگتے۔ تو آپ بتائیے کہ جب علم اتنے سستے داموں میں نیلام ہوگا تو بچوں کا فیوچر کیسے بنے گا، مستقبل کیسے بنے گا؟ آپ بتائیے 5 برس کی بچی کو کیوں نہیں معلوم، اسے کیوں نہیں بتایا گیا کہ یہ سارا کونا بھرا ہوا ہے؟ شوہر نے مسکرا کے پوچھا کونا تو تبرک سے بھرا ہے، ذہن کے زاویے میں بھی ذکر حسین آیا کہ نہیں؟ کہا اب پاکستانی نوحے پڑھ پڑھ کے کون سا دین ذہن میں آنے والا ہے؟ وہ تو کربلا میں بھی بولی لگا رہے تھے 200 یورو لو 2 نوحے پڑھواؤ جہاں دل چاہے بتا لو۔ کربلا میں آئے تھے ابھی بڑے بڑے نوحے خواہ، جن کے نوحے لائک آپ کرتے ہیں سنتے ہیں، پوری دنیا اربعین میں لٹانے آتی ہے، وہ اربعین میں کمانے جاتے ہیں۔ پہچانو عظمتوں کو، پہچانو تجارت کرنے والوں کو، عبادت کرنے والوں کو پہچانو، ذکر آل محمد کے سوداگروں کو پہچانو، اور ذکر آل محمد کے ذریعے کردار میں ڈھلنے والے کرداروں کو پہچانو۔ یہ مجلسیں کس لیے ہم نے لکھی کہ کچھ صفات حسین کی جھلکیاں ہمارے وجود میں آ جائیں، تو سب سے پہلی صفت صبر حسین تھی، آئی ہمارے اندر۔ یہاں سے وہاں تک صبر ہوتا ہے، وہاں جا کے صبر کا پیمانہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جس قوم کا صبر لمحوں میں مسمار ہو جائے، آپ سوچئے کہ وہ حسین کا ذکر کر کے کیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ مجلسیں جس معیار پہ جانی چاہیے، جس رخ سے جانی چاہیے، کیوں 5 برس کی بچی کو نہیں معلوم؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں 2 ہی باتیں ہیں، یا تو ہم نے منبر سے پڑھایا نہیں تو ہماری غلطی، یا آپ نے سنا نہیں سمجھا نہیں تو آپ کی غلطی۔ مگر یاد رکھیے گا علمدار صاحب، ایک سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ عزاداری میں یہ جو عزادار بیٹھے ہیں، ان کے نظریے کو اگر غور سے دیکھیے تو یہ پہلے مریض ہیں جو ڈاکٹر کو دوا بتاتے ہیں۔ آپ نے کسی مریض کو دیکھا ہے جو ڈاکٹر کے پاس جا کے کہہ رہا ہو کہ حضور وہ سر میں درد ہے سیراڈون لکھ دیجئے، حضور پیٹ میں درد ہے بریلگن لکھ دیجئے، حضور مجھے بخار ہو رہا ہے مجھے کیروسن لکھ دیجئے؟ تو ڈاکٹر صاحب کہیں گے جب ساری دواؤں کے نام تجھے معلوم تھا تو پھر آئے کیوں ہو؟
وہ یہ نہیں کہے گا کہ فیس تو جمع کر ہی دیے، یہ بھی لکھ کے چلے جاؤ، مگر اتنا تو اس کے علم کا تقاضا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر تجھے مرض بھی پتا ہے، دوا بھی پتا ہے، تو ڈاکٹر کے پاس کیوں آیا ہے؟ اپنی پسند کی دوائیں کھانے والے مریض اگر آپ کو دیکھنا ہے تو اس سماج میں جا کے مجلس پڑھیے جہاں لوگ یہ کہتے ہیں مولانا یہ پڑھیے گا، مولانا یہ پڑھیے گا، مولانا یہ پڑھیے گا، بڑی مصیبت ہے۔ طبیب ہوتا ہے خطیب، مریض ہوتی ہے عوام، مگر مرض کی تشخیص طبیب کے بجائے عوام کرنے لگتی ہے۔ اب اس قوم کا علاج کیسے ہوگا جو طبیب سے دوا لینی نہیں چاہتی اور اپنا نسخہ پڑھوانا چاہتی ہے؟ کہاں سے ملے گی؟ کہتے ہیں مولانا لوگ سدھر نہیں رہے، بس سدھریں گے کیسے لوگ؟ آپ جب موقع دیں گے طبیب کو علاج کرنے کا تبھی تو علاج کرے گا۔ اچھا طبیب بھی ماشاءاللہ ہمارے جیسے ہیں، آپ نے کہہ دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب، جس مرض کی دوا آپ کو چاہیے آپ ہی والی کمپنی کے پڑھ دیتے۔ کیا پریشانی؟ یہاں تو کمپنیوں میں بھی تو کمیشن بٹی ہوئی ہے۔ ارے 650 MB والی جو دوائی تھی ابھی کروڑوں روپے کے گھوٹالے میں چل رہی ہے کہ نہیں؟ ارے پورے کووڈ میں اس کے علاوہ تجارت کس کی ہوئی ہے؟ آپ تو دیکھ چکے ہیں نا کہ کووڈ میں لاشوں کے ڈھیر پہ قدم رکھ کر متروں نے کتنی دولتیں کمائی ہیں۔ وکاس تو اب کسی چڑیا کا نام ہے جو کسی پنجرے میں جا کے بیٹھی ہے، اب تو وکاس متروں کے سروں پر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ پیغمبر کی سیرت کو اپنانا ضروری ہے۔ ہم اگر مائنورٹی میں ہیں تو ہمارا کردار بولنا چاہیے۔ اب توجہ کیجئے گا دوسرے رخ پر۔ پیغمبر اسلام مدینے میں پہنچے، مدینے میں جانے کے بعد پیغمبر اسلام مسلمان دھیرے دھیرے آپ کے ساتھ ہونے لگے، اور جب دھیرے دھیرے مسلمان آپ کے ساتھ ہونے لگے تو مسلمان مائنورٹی سے میجورٹی میں آ گئے۔ اب مسلمانوں کے پاس طاقت آ گئی، قوت آ گئی، مگر مجھے تاریخ بتائے جب نبی مائنورٹی میں تھے تو کردار بولا، اخلاق بولا، صداقت بولی، شرافت بولی، طہارت بولی، مگر جب پیغمبر کے پاس طاقت آئی تو دادا گیری نہیں کی، گنڈا گردی نہیں کی، دہشت گردی نہیں کی۔ کوئی تاریخ بتائے نبی نے اٹیک پوزیشن پہ کوئی حملہ کیا ہو؟ ساری طاقتیں آنے کے بعد بھی نبی حملہ نہیں کرتے تھے، نبی پر حملہ ہوا ہے، نبی نے حملہ نہیں کیا ہے۔ نہیں توجہ کریں آپ، یعنی دو ملکوں کے لیے بہت بڑی سیکھ ہے یہ کہ اگر تم ہندوستان میں مائنورٹی میں ہو تو تمہارا کردار بولنا چاہیے، اور تم پاکستان میں اکثریت میں ہو تو دادا گیری، گنڈا گردی، دہشت گردی کے بجائے شجاعت کو حکمت کے سانچے میں ڈالو۔ دو ملکوں نے نبی کی سیرت کو فراموش کر دیا، اور قسم خدا کی دونوں ملک اگر نبی کی سیرت کو اپنا لیں، یاد رکھیے گا سرحدوں پہ کھینچی ہوئی لکیروں کو سرحدوں پہ رہنے دیں۔ زمین کی لکیر زمین پہ اچھی لگتی ہے، زمین کی لکیر اگر زمین پہ کھینچ جائے تو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے زمین پر رہنے دیں ان لکیروں کو، سرحدوں کو، محبتوں کے دامن سے وابستہ رہیں۔ کوشش کریں میرے عزیز، مائنورٹی میں رہیں تو کیا کریں، میجورٹی میں رہیں تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ نبی کی سیرت ہے، آپ کے لیے نمونہ عمل ہے۔ صلح حدیبیہ کب ہوئی ہے؟ 6 ہجری میں۔ توجہ کیجئے گا، 6 ہجری میں جب پیغمبر صلح حدیبیہ کے لیے حج کے لیے جا رہے تھے، حدیبیہ نامی مقام پر قافلہ رک گیا، کفار و مشرکین نے راستہ روک لیا، کفر نے جا کے جائزہ لیا اور کہا نبی کو کہ ہم آپ کو یہاں سے آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ ابو سفیان رئیس کفر ہے، اس نے کہا پتہ لگاؤ نبی کتنے لوگوں کے ساتھ آئے ہیں۔ جاسوس گئے، دیکھ کر آئے، کہا نبی کے ساتھ کل 1400 لوگ ہیں۔ کتنے؟ کس ہجری میں؟ بس یاد رکھیے گا 6 ہجری میں مسلمانوں کی تعداد کیا ہے؟ 1400۔ 6 ہجری میں، 6 ہجری تک کتنی جنگیں ہو چکی ہیں تقریباً؟
نبی نے 83 جنگیں لڑی، جس میں غزوات اور سریات۔ غزوہ وہ جنگ ہے جس میں پیغمبر شریک ہوئے ہیں، سریہ وہ جنگ ہے جس میں پیغمبر بنفس نفیس نہیں گئے، ٹھیک ہے؟ 83 جنگیں۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی ہے، 2 ہجری یعنی 2 سال کے بعد فتح مکہ ہو گیا 8 ہجری میں۔ فتح مکہ میں کتنے مسلمان تھے؟ 10,000۔ ہاں، 2 سال کے بعد 11 ہجری میں غدیر ہو گئی۔ غدیر میں کتنے مسلمان تھے؟ مسلمان نہیں، حاجی کتنے تھے؟ سب حج نہیں کرتے نا، سب تو حج نہیں کرتے، تو مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ نہیں لگایا گا۔ حاجی تھے، ایک صاحب پڑھ رہے تھے، 1.25 لاکھ حاجی تھے، 2.5 لاکھ آنکھیں تھی۔ ایک صاحب نے نیچے سے کہا حضور ایک آدمی کا آنا تھا، تھوڑا بیدار کرنے کے لیے جملہ کہہ دوں، ایک آدمی کا آنا تھا تو 2.5 لاکھ آنکھیں کہاں ہوئی؟ برجستہ سے خطیب نے کہا گڈی میں پھٹا ہوا نوٹ نہیں دیکھا جاتا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ توجہ کیجئے گا، 1.25 لاکھ حاجی پھر سے آئیے۔ 6 ہجری میں مسلمانوں کی تعداد، 8 ہجری میں اور 10 ہجری یا 11 ہجری میں، 10 ہجری میں آخری ہے، 10 ہجری میں، 10 ہجری میں 1.25 لاکھ حاجی، تو کتنی تیزی سے ریشو بدلا ہے۔ 6 ہجری تک تقریباً 75 جنگیں ہو چکی ہیں، 75 جنگیں ہو چکی ہیں، ٹھیک؟ 75 جنگوں کے بعد مسلمانوں کی تعداد، اور ایک صلح کے بعد مسلمانوں کی تعداد، تو مسلمانوں کی تعداد جنگ سے بڑھتی ہے کہ صلح سے؟ نہیں، میرے جو غور نہیں کیا۔ اے مسلمانوں، رسول کی سیرت کو اپناؤ اور بتاؤ کہ کائنات میں مسلمانوں کی تعداد، رسول نے مسلمانوں کی تعداد تلوار سے پھیلائی یا کردار سے؟ تلوار کے بعد 1400، تلوار جنگ کے بعد 1400، مگر صلح کے بعد 10,000، 1.25 لاکھ۔ اس کا مطلب یہ ہے دنیا کی مسلمان دہشت گرد تنظیموں کو بتاؤ، داعش کو بتاؤ، لشکر جنگی کو بتاؤ، القاعدہ کو بتاؤ، انڈین مجاہدین کو بتاؤ، ان ساری دہشت گرد تنظیموں کو بتاؤ اسلام تلوار سے نہیں پھیلتا، صلح اور کردار سے پھیلتا ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا یہ مسلمان دہشت گرد تنظیم ہے، حالانکہ یہ مسلمان نہیں ہے، بس ظاہراً چونکہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں اس لیے مجبوراً انہیں مسلمان ماننا پڑتا ہے، ورنہ حقیقت میں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور ایسے واقعات موجود ہیں، جب عراق میں داعش نے قبضہ کر رکھا تھا تو ایک عیسائی فیملی کو چاروں طرف سے داعش کے دہشت گردوں نے گھیر لیا، اور جیسے ہی داعش کے دہشت گردوں نے گھیرا فوراً ہی بندوقیں تان دی اور ان سے کہا کہ باہر نکلو۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور پوچھنے لگے تم کون ہو؟ انہوں نے کہا مسلمان۔ عیسائی فیملی تھی، اس نے کہا مسلمان ہے تو قرآن پڑھو۔ اب عیسائی فیملی کو قرآن کہاں سے یاد تھا، مگر انہوں نے بائبل شروع کر دی، اپنی عربی میں بائبل سنانا شروع کر دی۔ جب عربی میں بائبل سنا تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اچھا، فضیلتیں سب سے ہضم ہو جاتی ہیں، بیوی سے جلدی نہیں ہوتی۔ بیوی نے کہا آپ نے تو آج مروائی دیا تھا، انہوں نے کہا قرآن پڑھو، آپ نے بائبل شروع کر دی۔ کہا یہ تو تجھے پتا تھا کہ بائبل ہے، انہیں تھوڑی پتا تھا۔ کہا اور اگر انہیں پتا چل جاتا تو؟ کہنے لگے اگر انہیں قرآن پتا ہوتا تو دہشت گرد کی ہوتے۔ اگر انہیں
مسلمان پتہ ہوتا تو دہشت گرد کیوں ہوتا؟ تو یہ طے ہے کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا، کچھ دہشت گرد ہیں جو مسلمان ہو جاتے ہیں۔ میرا جملہ واضح ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا آپ نے، اس لیے میں کہتا ہوں مسلمان چور نہیں ہے، کچھ چور ہیں جو مسلمان ہو گئے ہیں۔ اگر آپ کی یہ سمجھ میں آ گیا کچھ چور ہیں جو مسلمان ہو گئے ہیں تو پھر یہ طے ہے کہ چوری اسلام سے نکال دیتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل جزاک اللہ۔ میرے عزیز غور کیجئے، نبی کی سیرت 6 ہجری میں صلح حدیبیہ، توجہ آخری فکروں کی طرف میں جا رہا ہوں، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ، رئیس کفر ابو سفیان نے دیکھا، جاسوسوں کو بھیجا، جاسوس آ کے کہتے ہیں ان کے پاس اسلحے نہیں ہیں، ان کے پاس رہوار نہیں ہیں، سواریاں نہیں ہیں، ان کے پاس تو چھوٹے موٹے جو سفر میں سامان ضروری ہوتا اتنے ہتھیار ہیں، اتنے کا آدمی کتنے کا 1400 کا مطلب کہ یہ لوگ جنگ کرنے نہیں جا رہے ہیں۔ نہیں توجہ کر رہے آپ، کیا کہا ابو سفیان سے؟ یہ لوگ جنگ کرنے نہیں جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ 1400 لوگ ہیں، ان کے پاس اسلحے نہیں ہیں، ان کے پاس جنگ کا ساز و سامان نہیں ہے، ان کے پاس جنگ کے کوئی سامان نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ جنگ کرنے نہیں جاتے۔ مسلمانوں تم سے اچھا تو وہ کافر جاسوس تھا جو 1400 کو دیکھ کے کہہ رہا تھا کہ جنگ کرنے نہیں جاتے ہیں۔ جب 1400 لوگ جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے تو 72 لوگ جنگ کے لیے کہاں جا رہے تھے؟ کیا 72 لوگ جنگ کے لیے جا سکتے؟ تو حسین ابن علی جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے، میں ثابت کروں گا ابھی چند لمحوں میں۔ حسین ابن علی جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے، توجہ کیجئے گا۔ 1400 لوگ ہیں لہذا ان سے صلح کی جائے، بات صلح کی پیشکش کے لیے رکھی گئی۔ کہا گیا کہ صلح کیسے کرنی ہے؟ کہا ہم جو شرطیں رکھیں گے وہ نبی کو قبول کرنی ہے۔ ساری شرطیں، وقت نہیں کہ میں پڑھوں، ایک شرط سمجھ لیجیے۔ شرط یہ تھی جس پر سب غصہ آیا تھا، جسے کبھی نہیں آتا نا، جسے جلال آیا تھا جلالی صاحب کو، کوئی ہو نا جلالی خدا کرے، ایک صلوات پڑھے محمد بھیا اسے موٹ کر دینا، صلوات پڑھے محمد علیہ۔ دیکھیے غور کیجیے گا، انہیں غصہ آیا، غیظ آ گئے۔ اب یا نبی اللہ یہ کون سی شرط ہے؟ دیکھیے اس شرط کے فوائد محسوس کیے۔ پیغمبر مسکرائے، مسکرا کے فرمایا اللہ کے نبی نے جن شرطوں کو قبول کر لیا ہے اس پر خاموشی بھلی ہے، دیکھتے رہو۔ فائدہ کیا ہوا اس شرط کا فائدہ توجہ سے سنیے گا، فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ جب ادھر سے بگڑا ہوا کافر نبوت کے حلقے میں آیا تو نبی کے کردار کو دیکھ کر اپنا دھرم پریورتن کرنے لگا۔ اس کا مطلب یہ کہ نظریوں کی تبدیلیاں تلواروں سے نہیں کرداروں سے ہوتی ہے۔ جیسے ہی کافر ادھر آیا، نبی کا اخلاق کریمانہ، نبی کا انداز، نبی کے لب و لہجے کی شیرینی، نبی کی رفتار و گفتار، نبی کا اخلاق دیکھا، کفر کی وادی کو چھوڑا، مسلمان ہونے لگا۔ ادھر سے جو مسلمان ادھر گیا تھا، نبی نے کہا تھا مار دینا یا رکھ لینا، انہوں نے کہا کچھ دنوں تک اسے یہاں رکھ لو، وقت ضرورت استعمال کریں گے۔ مگر یہ جو نبی کی طرف سے گیا، اس نے نبی کا کردار پیش کرنا شروع کیا۔ نہیں توجہ کی، یہ گیا جھوٹوں میں سچ کی اہمیت بتانے لگا، یہ گیا چوروں میں ساہوکاری کی عظمت بتانے لگا، یہ گیا رشوت خوروں میں ایمانداری کی عظمتیں بتانے لگا۔ جب ادھر کے بگڑے ہوئے لوگوں نے اس سچے پکے اچھے مسلمان کو دیکھا تو اس کے ہاتھوں پہ بیعت شروع کر دی، مسلمان ہو گئے۔ نبی نے مسکرا کے فرمایا اب سمجھ میں آیا، ادھر جب جانے والا اسلام پھیلائے گا، ادھر آنے والا اسلام کے دامن میں آئے گا۔ یہ صلح ڈر کے نہیں کی گئی ہے، حکمت کے تقاضوں پہ کی گئی۔
ضرورت ہوتی ہے تو صلح کی جاتی ہے، ضرورت ہوتی ہے تو جنگ کی جاتی ہے۔ ہاں مگر عنوان بتائے جاتے ہیں۔ کربلا جنگ نہیں ہے، حسین ابن علی جنگ کرنے نہیں گئے تھے، دفاع کرنے گئے تھے۔ حسین ابن علی جنگ کرنے نہیں گئے تھے، اور زمین کے خریدنے کی علت بھی یہی تھی۔ نبی مدینے میں تھے، نبی پر حملے ہوئے ہیں، نبی نے حملے نہیں کی۔ تاریخ پڑھیے تو جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ مدینے میں اور مدینے کے اطراف میں ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ نبی اپنے گھر میں بیٹھے تھے اور دشمن حملہ کر رہا تھا۔ حسین ابن علی نے کربلا میں اسی لیے بنی اسد سے زمین خریدی، خرید کے خیمے لگائے۔ تو حسین نے پہلے حملہ نہیں کیا، پسر سعد نے پہلا تیر پھینکا اور کہا کہ دھیان رکھنا مجھے یزید سے انعام لینا ہے، میں پہلا تیر پھینک رہا ہوں۔ اب آپ نے پہچانا جو پہلا تیر پھینک رہا تھا وہ پسر سعد تھا، جو شبیہ رسول کو سب سے پہلے میدان میں بھیج رہا تھا وہ حسین ابن علی تھا۔ اب دنیا دیکھ لے، خودی والے انعام کے لیے کر رہے تھے، خدا والا اللہ کے لیے کر رہا تھا۔ اس لیے کربلا پہ جنگ کا الزام نہیں آیا جا سکتا۔ حسین کے خیموں میں آگ لگی ہے، حسین نے بڑھ کے حملہ نہیں کیا، پہلے حسین کو مجبور کیا گیا ہے کہ جنگ کرے۔ اسی لیے تاریخ میں لکھا ہے، آخری فقرہ سن لیجیے، اسی لیے تاریخ میں لکھا ہے جب فرزند رسول اتمام حجت کرنے کے لیے آخری خطبہ دینا چاہتے ہیں، میرا مولا گھوڑے پر سوار تھا، رہوار پر سوار ہے میرا مولا، میدان جہاد میں پہنچا، پسر سعد کو کہا تیری فوج کو اکٹھا کر، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ توجہ، پسر سعد نے فوج کو اکٹھا کیا، فوج میں شور شرابہ ہونے لگا۔ امام نے کہا پسر سعد اس شور شرابے کو بند کر، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ پسر سعد نے فوج کو حکم دیا، شور شرابہ تو بند ہو گیا مگر گھوڑوں کی ہنہناہٹیں کم نہ ہوئی، جانوروں کا شور ابھی کم نہیں ہوا۔ امام نے کہا پسر سعد ان جانوروں کی آوازوں کو بھی بند کر، تاریخ کہتی ہے دشمن ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، فرزند رسول جہاں تک میری قدرت تھی میں نے استعمال کر دیا، اب آپ کی قدرت کا استعمال کر دیجیے۔ دشمن بھی جانتا ہے حسین کی قدر و قیمت کیا ہے۔ امام نے اشارہ کیا، گھوڑوں کے گلے میں آوازیں دب کے رند کے رہ گئی۔ اب تاریخ میں لکھا امام نے صحابی سے کہا اونٹ لایا جائے، اونٹ لایا گیا، امام گھوڑے سے نیچے اترے، اونٹ پر سوار ہوئے، اب خطبہ دیا۔ روایت آپ نے سن لی، گھوڑے پہ بیٹھے تھے، ماحول بنایا، ایک صلوات پڑھیں محمد رسول اللہ، ماحول بنایا، گھوڑے سے نیچے اترے، اونٹ منگایا، اونٹ پہ سوار ہوئے، آپ نے خطبہ دینا شروع کیا۔ ہاتھوں کے جوڑ کے کسی نے پوچھا راوی نے، مولا خطبہ تو گھوڑے پر بھی دیا جا سکتا تھا، اونٹ پہ بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ نہ سوچیے کہ اونٹ پر بلندی کی وجہ سے بیٹھے تھے، بلندی پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں، حسین کی آواز اتنی بلند ہے کہ اگر خاک پہ بیٹھ کے بھی بولتے تو ہر آدمی کو سنائی دیتی۔ جس کے اشارے سے گھوڑوں کی آواز خاموش ہو سکتی ہے، اسے اپنی آواز گدھوں تک پہنچانے کے لیے معجزے کی ضرورت ہے۔ حسین ابن علی اگر خاک پہ بیٹھ کے بھی کرتے، مولا سواری کیوں تبدیل کی؟ حکمت کربلا کی پہچان ہے۔ مولا سواری کیوں تبدیل کی؟ کہ جب آنے والے زمانے میں کربلا پہ کتابیں لکھی جائیں گی تو دنیا کو معلوم ہوگا گھوڑا ہے جنگ کی سواری، اونٹ ہے سلو کی سواری۔ اگر میں گھوڑے پہ بیٹھ کے خطبہ دیتا تو آنے والا مورخ لکھ دیتا حسین جنگ کے ارادے سے خطبہ دے رہے تھے، گھوڑے سے اتر کر اونٹ پہ اس لیے بیٹھا۔ آنے والا جب سائیکولوجیکل نظریے سے کربلا پڑھے گا تو سمجھ جائے گا رسول کا نواسا جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، صلح چاہتا تھا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔
हमारे बुलंद नारे सलवात। बस मेरे अज़ीज़ गुफ्तगू तमाम हो गई। सुलह और जंग का मेयार ये है कि जहां दीन बच जाए वहां जंग की जाती है, जहां दीन बच जाए वहां सुलह की जाती है। न जंग मेयार है न सुलह मेयार है, मेयार है दीन की बका। और दीन की बका के लिए कभी कूफे में सर कटाया जाता है, कभी शकिस्ता पहलू को संभाला जाता है। अली दर्जा शहादत को कबूल करते हैं ताकि दीन बच जाए। फातिमा अपनी हयात में जहर के घूंट पीती हैं ताकि दीन बच जाए। और हाँ आज़ादारों, अब एक वक्त वो भी आ गया जब रसूल का वक्त आखिर आया। तारीख में अजीब जुमला लिखा है, एक शख्स दरवाजे पे आता है, दक्कुल बाब करता है, कहता है ज़हरा बिन्ते रसूल मुझे नबी से मिलना है। शहजादी फरमाती है ए अरब, अल्लाह का रसूल आराम कर रहा है, तबीयत में इज़्महलाल है, वापस चला जा। दोबारा कुछ देर के बाद आया, पर बिन्ते रसूल मुझे रसूल का दीदार करो। पैगंबर की बेटी ने फरमाया नबी आराम कर रहे हैं। तीसरी बार कुछ देर के बाद फिर आया, अब इस बार उसके लहजे में कुछ गरज थी। जैसे ही शहजादी ने सुना आंख से आंसू जारी हुए, आंसू रुखसारे नबी पर पहुंचे। नबी चौंक के उठे, बेटी को कलेजे से लगाया कि नूरे नजर क्या बात है, रोने का सबब क्या है? अभी तेरा बाबा जिंदा है। का बाबा एक अरब है, बार बार दरवाजे पर आता है। इस बार उसके लहजे में बड़ी सख्ती थी। रसूल फरमाते हैं फातिमा ये जो अरब है ना, ये अरब नहीं है, ये मलकुल मौत है। ये घरों में बच्चों को यतीम कर देता है, ये ख़वातीन का सुहाग उजाड़ देता है, ये मौत का फरिश्ता है। ज़हरा ये किसी के दरवाजे पे इजाज़त लेके नहीं आता। फातिमा ये तेरे दर का शरफ है, वो तेरे दर का शरफ है कि मलकुल मौत भी इस दरवाजे पर इजाज़त लेके आता है। सुनेंगे अज़ादार, फातिमा ने जैसे ही सुना ना गिरिया जारी शुरू की। बाप की चहीती बेटी, जैसे ही बेटी ने गिरिया उजारी की, रसूल ने कान में कहा बेटी अहले बैत में सबसे पहले तुम मुझसे मुलाकात करोगी। अब बेटी के लबों पे मुस्कुराहट आ गई, मगर हाय उम्मत ने चंद दिनों अभी नबी का कफन भी महला ना हुआ था कि फातिमा के दरवाजे पर आग और लकड़ियां लाके जमा कर दी गई, दरवाजे में आग लगाई गई, फातिमा की पसलियां तोड़ दी गई, नबी के गले वाली के गले में रिस्माने जुल्म डाली गई। लो अज़ादारों, इसी घर में ज़ैनब हैं। रसूल का जनाजा उठा, ज़ैनब ने देखा, अली के सर पे ज़रबत लगी, ज़ैनब ने देखी, फातिमा की पसलियां टूटी, ज़ैनब ने देखी। अब एक अजीब मंजर आ गया निगाहों के सामने, भाई हसन का वक्त करीब आ गया। अरे जोधा बिनते अशस नामी खातून ने जो इमाम की ज़ौजियत में थी, आपको जहर दिया। तारीख में लिखा जब इमाम हसन ने वो जहर पी लिया ना, उस जहर का नाम जहर हलाहल था। जहर हलाहल उस जहर को कहते हैं कि अगर उसका एक कतरा समंदर में डाल दिया जाए तो समंदर में जितने जानदार हैं ना वो जान तोड़ देंगे, उनका दम निकल जाएगा। अगर इसका एक कतरा किसी तनावर दरख्त में डाल दिया जाए तो तनावर दरख्त भी लम्हों में खाकिस्तर हो जाएगा। इतना शदीद जहर जब इमाम हसन को दिया गया ना तो जिगर उसके टुकड़े मुंह से निकलने लगे, मुंह से खून निकलने लगा। इधर इमाम हसन के जिगर के टुकड़े मुंह को आने लगे, तश्त मंगाया गया, तश्त में जिगर के टुकड़े गिरने लगे। अजीजों, जैसे ही हसन के जिगर के टुकड़े तश्त में गिरे, उधर ज़ैनब के जिगर में दर्द उठने लगा।
لگا پروردگار میرے بھائی حسن کی خیر ہو. کہتے ہیں تاریخ نے لکھا تیزی سے جناب زینب اپنے بھائی کی طرف بڑھی, دروازے پہ پہنچی, دق الباب کیا. حسین حسن کے جگر کے ٹکڑے گر رہے ہیں. امام حسن نے خادم سے کہا ارے جلدی سے اس تشت کو چھپا دو, میری بہن میرا لہو نہ دیکھ سکے, میری بہن میرے جگر کے ٹکڑے نہ دیکھ سکے. تشت چھپا دیا گیا. جیسے ہی جناب زینب داخل ہوئی, بھائی کے چہرے کا بدلتا ہوا رنگ دیکھا, ہونٹوں پہ لگی ہوئی سرخی کو دیکھا. زینب تڑپ گئی, اے میرے ماں جائے کیا ہو گیا. بس جیسے ہی زینب کے لہجے سے لگایا, ایک مرتبہ منہ سے جگر کے ٹکڑے گرنے لگے. حسن کو آخری ہچکی آنے لگی. امام حسن کو قریب بلایا, اسرار امامت کو سپرد کیا. بھیا میرے جنازے کو رسول کے پہلو میں دفن کر دینا, مگر دشمن اگر جنگ پر آمادہ ہو جائے تو پھر مجھے ماں کے پہلو میں دفن کرنا. اے بھیا جنگ نہ کرنا, میری سلو کا اعتبار قائم رکھنا. لو عزادارو, امام حسن کا آخری وقت آ گیا. منہ سے خون اگلنے لگے میرے مولا. امام حسن نے امام حسین کی آغوش میں دم توڑ دیا. بھائی نے بھائی کو غسل و کفن دیا. تاریخ کہتی ہے جنازہ تیار ہوا, جنازہ گھر سے نکلا قبرستان جانے کے لیے. تاریخ کہتی ہے ایک ملعونہ نے راستہ روکا, میں نبی کے پہلو میں نبی کے جگر کو دفن نہ ہونے دوں گی. تیروں سے حملہ کیا جانے لگا. تاریخ نے لکھا کئی تیر امام حسن کے جنازے میں پیوست ہو گئے. جیسے ہی امام حسین نے دیکھا کہ بھائی کے جنازے میں تیر پیوست ہو گئے ہیں, عباس نے قبضہ شمشیر پر ہاتھ رکھ دیا, چاہتے تھے کہ حملہ کرے. حسین نے بازو پہ ہاتھ رکھا. اے بھیا بات, بھیا حسن کی وصیت تھی میری صلح کا اعتبار قائم رکھنا, جنگ نہ کرنا. بھیا بھائی کی وصیت پر عمل کرو, تلوار کو واپس نیام میں رکھ دو. عباس کی تمناؤں کا خون ہو گیا. آقا کے جنازے پہ تیر برسے, ارے غلام کیسے برداشت کرے, مگر اطاعت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے مولا نے تلوار کو نیام میں رکھا. اب امام حسین نے عجیب حکم دیا. تاریخ نے عجیب حکم اس لیے لکھا, امام نے فرمایا جنازے کو واپس گھر لے چلو. عزادارو, آپ نے ہزاروں جنازوں میں شرکت کی ہوگی. ارے جب کوئی جنازہ گھر سے نکلتا ہے قبرستان جانے کے لیے تو جنازہ قبرستان جاتا ہے, واپس دفن ہونے سے پہلے نہیں آتا. مگر تاریخ کا مظلوم ترین جنازہ ہے امام حسن کا جنازہ, جو قبرستان سے پہلے ہی واپس